حضرت ایاس بن معاویہ بصرہ کے بہت بڑے قاضی تھے۔ آپ نے صحابہ اور بڑے بڑے تابعین سے علم حاصل کیا۔ بڑے ذہین و فطن تھے۔ ان کی ذہانت اور سمجھ بوجھ کی مثالیں دی جاتی تھے۔ چونکہ آپ بڑے قاضی تھے اس لیے لوگ اپنے مقدمات اور جھگڑوں کا فیصلہ کرانے آپ کے پاس آتے۔ ایک مرتبہ دو شخص ایک مقدمہ لے کر ان کے پاس عدالت میں آئے۔ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو مال بطور امانت دیا تھا، مگر اب وہ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ قاضی ایاس نے دوسرے ساتھی سے پوچھا کہ کیا تمہارے اس ساتھی نے تم کو امانت کے طور پر مال رکھنے دیا تھا؟ تو اس نے کہا میں نے مال لیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے، ورنہ میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں میں بے گناہ ہوں۔ یہ سراسر مجھ پر الزام ہے۔ قاضی ایاس کو اللہ تعالیٰ نے خوب سمجھ بوجھ دی تھی۔ انہوں نے بانپ لیا کہ یہ جھوٹے قسمے کے ذریعے اپنے ساتھی کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے دعویٰ کرنے والے شخص سے پوچھا کہ تو نے اسے کس جگہ اپنا مال بطور امانت دیا تھا؟ اس نے کہا یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک محلہ ہے، وہاں میں نے دیا تھا۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وہاں کوئی ایسی نشانی ہے جہاں تم نے اس کو یہ امانت دی تھی؟ اس نے کہا ہاں، وہاں ایک بڑا درخت ہے، ہم نے اس کے سائے میں بیٹھ کر پہلے کھانا کھایا اور پھر میں نے اپنا مال اس کے سپرد کیا۔ قاضی ایاس نے کہا تم ابھی وہاں جاؤ، شاید تم کو وہاں یاد آ جائے تم نے اپنا مال کہاں رکھا تھا، کسی کو دیا تھا یا اسی جگہ کا جائزہ لے کر سیدھے میرے پاس آ جانا اور مجھے آ کر خبر دینا کہ تم کو کیا یاد آیا۔ وہ شخص اس جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاضی ایاس نے مال کا انکار کرنے والے شخص سے کہا تم اپنے ساتھی کے واپس آنے تک میرے پاس بیٹھے رہو۔ وہ وہاں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ قاضی ایاس دوسرے مقدمات نپٹانے میں مصروف ہو گئے، لیکن قاضی صاحب دوسرے لوگوں کے معاملات سنتے ہوئے چپکے اس شخص کی طرف بھی دیکھتے رہتے اور اسی طرح وہ اس کے چہرے کے تاثرات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بالکل آرام و سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے پر کوئی خوف و ڈر نہیں، تو قاضی صاحب دوسرے مقدمات سنتے سنتے ایک دم اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس جگہ پہنچ گیا ہوگا جہاں اس نے مال تیرے سپرد کیا تھا؟ اس نے بے حیائی میں جواب دیا نہیں، وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے، ابھی وہ راستے میں جا رہا ہوگا۔ قاضی صاحب نے غضبناک ہو کر کہا اے اللہ کے دشمن، ایک طرف تو مال لینے کا انکار کرتا ہے اور دوسری طرف اسی جگہ کا اعتراف کرتا ہے جہاں تو نے مال لیا تھا۔ بخدا تو ہی جھوٹا اور بدبا دیانت ہے۔ وہ اچانک یہ جملہ دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور امانت واپس کر دی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذہانت اور سمجھ بوجھ دی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کا صحیح جگہ استعمال کرو۔